बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर यूट्यूब चैनल। आज है 20 फरवरी 2020 और साल है 20 और फरवरी है 20 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। आज इम्पॉर्टेंट ख़बर है जनाब, दो ख़बरें हैं। वक्त मिला तो इंशाल्लाह दूसरी को भी टच करेंगे, वरना अगली वीडियो में बताएंगे। ख़बर इंशाल्लाह हमारे पास ही होगी। और पहली ये है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इन दिनों लंदन में मुकीम हैं, इलाज की गर्ज से गए थे और अब वो कुछ अरसा तक उनकी एक्टिविटी नज़र आती रहीं, लेकिन फिर वो अचानक सीन से गायब हो गए और कहा जा रहा है कि उनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है। और इस दौरान एक ख़बर आई कि जनाब उन्होंने वसीयत लिख दी है। वसीयत लिख दी और मज़ीद कुछ उन्होंने अपना प्लान शो किया, ज़ाहिर किया कि जनाब ये भी करना चाहते हैं, वो ये भी करना चाहते हैं। ये ख़बर आई है, छपी है। और इसके पीछे क्या है, क्या वाक़तन कोई वसीयत है और ये वसीयत मंज़र आम पे कब आएगी? अगर ये वसीयत मंज़र आम पे किस सूरत में आएगी, यह भी हम आपको बताएंगे। और अगर ये वसीयत नहीं आती मंज़र आम पे तो क्यों नहीं आएगी, यह भी हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ है। एक ख़बर है अटॉर्नी जनरल के इस्तीफ़े के बारे में। तो खैर पहले नवाज़ शरीफ साहब का मामला देखते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड पस पर्दा हर ख़बर के पीछे एक होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसका मकसद होता है, उसका कोई हदफ होता है। कोई भी ख़बर आती है तो ख़बर झूठी या सच्ची इस पैमाने पे नहीं देखी जाती। ख़बर का मकसद क्या होता है? झूठी ख़बर का भी मकसद होता है, सच्ची ख़बर का भी मकसद होता है। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं वो कही नहीं जाती ख़बरों की सूरत में, ख़बर लगवाई जाती है, ख़बर आ भी जाती है। नवाज़ शरीफ साहब का मामला ये है जनाब कि ये वसीयत का मामला अचानक क्यों आया। सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब एक डील करके गए हैं, बाकायदा एक पॉलिटिकल सेटलमेंट, डील का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें चलें, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है उनकी और एक मैनेज कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट की शराइत, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं। उसके नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं, क्योंकि वो थे जेल में थे, कोटला खपत जेल में। ये मामला शुरू हुए थे अगस्त 2018 से और फिर इस अंजाम को पहुँचे कि वो सर्विसेज कोटला खपत से नैब हेड क्वार्टर से सर्विस अस्पताल और वहाँ से जाती उम्रा से वो चले गए लंदन। अब कुछ अर्सा तो वो मंज़र आम पे आते रहे और उनकी फुटेजेस भी चलती रहीं, उनकी गुफ्तगू, उनके साउंड बाइट्स भी चलते रहे। वो शॉपिंग मॉल्स में भी नज़र आए, वो रेस्टोरेंट में भी नज़र आए। उनसे हामिद करज़ई साहब भी मिले, उनसे मलिहा लोधी साहिबा भी मिली और कुछ और लोग भी मिले, कुछ यहाँ से भी गए, वो भी मिले। तो मुलाकातें उनकी होती रहीं। पॉलिटिकल लीडर, उनकी पार्टी के लोग गए, वो उनसे मुलाकातें की। इस दौरान जो सर्विसेज एक्ट है, आर्मी चीफ़ की तोसी का मामला, वो ज़ेर बहस आया। वो पार्लिमान ने मंजूर किया। मुस्लिम लीग नवाज़ ने गैर मशरूत तौर पे उसकी हमायत की और वोट दिया। ये सारी चीज़ें, इस दौरान धरना भी आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और तो जनाब ये चीज़ें थीं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी साथ गए थे। कुछ चीज़ें तय हुई थी नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने की। और अगली चीज़ ये तय हुई थी कि नेक्स्ट फ़ेज़ में मरियम बीबी ने लंदन जाना है और उनको ज्वाइन करना है। लेकिन फ़िल वक्त हुआ ये कि मरियम बीबी को पहले फ़ेज़ में यहीं रखा गया। उनका पासपोर्ट हाई कोर्ट ने रख लिया और उनसे 7-8 करोड़ रुपए की जो उन पे इल्ज़ाम था वो जमा करवा लिया गया। और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये कहा कि जनाब इनको इसलिए रखा गया है, मोहतरमा मरियम बीबी का लंदन जाने का कोई प्लान नहीं है, इनको इसलिए यहाँ पे रोका है कि वो अपनी दादी अम्मा की लुक आफ्टर करेंगी, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की वालदा की। लेकिन फिर ये हुआ कि जनाब दादी अम्मा भी, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की वालदा भी लंदन चली गई। फिर चीज़ें आना शुरू हो गई। फिर आ गई मेडिकल रिपोर्ट का मामला। अब यहाँ पे ज़मानत तोसी होनी है।
ضمانت توسیع ہونی ہے نواز شریف صاحب کی اس شرط کے بعد کہ وہ وہاں سے کوئی میڈیکل رپورٹس بھیجیں گے، سالڈ میڈیکل رپورٹس ہوں گی تو ان کی ضمانت میں توسیع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ریٹن آرڈر موجود ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ پاکستانی حکام جو ہیں، پاکستانی اتھارٹیز، وہ ان سے رابطہ رکھیں گی، ان کے وکیل سے، ان کے معالج سے، جو بھی ہے، اور وہاں سے رپورٹس لے کے یہاں پہ سبمٹ کروانا ہوں گی۔ اب رپورٹس آ نہیں رہیں، اور نواز شریف صاحب کا علاج معالجے کی بات چل رہی ہے۔ پھر وہاں سے ڈاکٹر لارنس کا ایک خط منظر عام پہ آیا، اس رپورٹ کو پنجاب حکومت نے تسلیم نہیں کیا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ صرف خط تھا، اس میں اپنی رائے دی گئی تھی، اس کے سپورٹ میں میڈیکل رپورٹس نہیں لگائی گئی تھیں، میڈیکل ٹیسٹ نہیں لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے، دوسرا ٹیسٹ ہے، پلیٹلیٹس کا ٹیسٹ ہے، اس طرح کے کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، وہ نہیں لگایا گیا تھا۔ جب وہ ریجیکٹ ہوئیں تو پھر اب کوئی بھی برطانیہ کا کوئی ڈاکٹر کوئی بھی رپورٹ ان کو تحریری صورت میں نہیں دے رہا، اور نہ ہی کوئی میڈیکل رپورٹس، میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی رپورٹ دی جا رہی ہے۔ یہاں سے وہ شکوک و شبہات یہاں پہ پیدا ہوئے، پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ کافی ریئیکٹ کیا، اور اس کی ریزن ہے جناب کہ پاکستان میں تو سب چلتا ہے اور ویسٹ میں نہیں چلتا، کیونکہ ویسٹ میں اگر کوئی ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ فیک ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کا سسٹم نہیں ہے، وہاں ذرا سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، فاسٹ ہے۔ یہ میں سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وصیت کیا ہے، وصیت کی حقیقت کیا ہے، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب مریم بی بی نے اس دوران جناب کیا کیا، مریم بی بی نے جانا تھا لیٹ، لیکن مریم بی بی کا ہے اب کہ فوراً جایا جائے، کیونکہ جب آرمی چیف کی توسیع کے قانون کی سپورٹ کی گئی، مسلم لیگ نواز نے کی، تو اس وقت یہاں پہ اختلافات پیدا ہو گئے، خواجہ آصف کیمپ سامنے آ گیا، پرویز رشید صاحب آ گئے، اور شہباز شریف صاحب آ گئے، اور جاوید لطیف صاحب آ گئے، یہ سارا گروپس آمنے سامنے ہو گئے، اور پارٹی کے اندر بھی ایک طرح کا انتشار پیدا ہو گیا۔ تو مریم بی بی نے ظاہر یہ کیا کہ جناب میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، یہ پتہ نہیں کہاں سے رائے لے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب منظر عام پہ آئے، کیونکہ وہی ایک مین آدمی تھے ڈیل شیل کے معاملے میں، جو برج کا کام کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب، تو ان کو تو علم تھا۔ پھر خبریں چلیں جناب ان ہاؤس تبدیلی، اور خواجہ آصف صاحب پرائم منسٹر، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا، پھر حسن اقبال صاحب کا نام آیا، پھر خبریں چلیں کہ جی نہیں۔ اب یہ پارٹی کے اندر جو گٹ مٹ چل رہی ہے نا، یہ وصیت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب مریم بی بی چاہتی ہیں کہ جی ان کو فی الفور انہوں نے بیل اپلائی کر دی۔ اب بیل اپلائی کی ہے تو عمران خان صاحب اور گورنمنٹ آف پنجاب، یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ ڈٹ گئے ہیں جناب، کیونکہ ان کے خیال میں بقول پی ٹی آئی کے بہت ہی اہم ترین لوگوں کے کہ یہ جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوئی، پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا اس میں پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں تھی، اور اس سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ کہیں اور ہوا، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مریم بی بی اب نہیں جائیں گی، مریم بی بی کو ہم ہر صورت میں اپنے اختیار کے آخری حد تک جائیں گے، اختیار استعمال کرنے، مریم بی بی کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہائی کورٹ نے اجازت دے دی اور عدالت نے تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ نے بھی اجازت نہیں دی پھر دیکھیں گے۔ یہاں تک کہا جا چکا ہے کہ جناب اگر ہمیں استعفیٰ دینا پڑا، اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں استعفیٰ بھی دینا پڑا، گورنمنٹ چھوڑنی پڑی، چھوڑ دیں گے، لیکن مریم بی بی کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو اب یہ ہو گیا جناب معاملہ، یہاں تک پہنچا، ڈیڈ لاک ہے اس وقت۔ یہ بات صحیح ہے کہ شریف فیملی نے جو بھی معاملات طے کیے اس میں وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کے کوئی بھی حکام جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں تھے۔ اب یہ بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، یہ اچھا خاصا تنازع بنا ہوا ہے۔ اب جناب مریم بی بی ہر صورت میں، اب مریم بی بی نے ادھر ایک تھریٹ کیا، وہ یہ دیا کہ جناب آئندہ چند دنوں میں پھر منظر عام پہ آ جاؤں گی، میں پھر کروں گی۔
اب مریم بی بی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیں تو شارپ لوگ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز شریف فیملی بہت اچھا کھیل رہی ہے پولیٹیکلی، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے کہ جناب یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ بہت اچھا پلے کر رہے ہیں۔ ایک تو جج ارشد ملک کے موقع پہ جب آئی تھیں ویڈیوز، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آئی تھی احتساب عدالت کی جج کی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں لندن میں، اور پھر وہ منظر یہاں پہ آ جائیں گی۔ اس کی آڑ میں انہوں نے کافی رعایتیں حاصل کیں، اور انہوں نے رعایتیں حاصل کیں اور اچھی خاصی کیں۔ ان آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو کہ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم منظر عام پہ لے آئیں گے، اور وہ لندن میں پڑی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نواز شریف صاحب یہ خبر لگی ہے، ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ایک تھریٹ ہے، دھمکی ہے گورنمنٹ کو، اعلیٰ حکام کو اور پاور پلیئرز کو، انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، خبر اس طرح سے فریم کی گئی ہے نا، خبر لگی ہے کہ جناب وصیت کر دی ہے میاں صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہونے والے جو واقعات ہیں وہ سارے انہوں نے تحریر کر دیے ہیں، اور پھر ایک اور ساتھ ہی ایک چیز اور لگائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ جناب اگر پھر بھی تو میں کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقات کروں گا، تو جو بندہ ہو انڈر آپریشن، انڈر آبزرویشن، انڈر سرجری، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گفتگو بالعموم نہیں آتی۔ تو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فی الوقت یہ ایک تھریٹ ہے، دھمکی ہے، اور آپ اس کو پولیٹیکل بلیک میلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے مریم بی بی کو لندن نہ بھیجا تو پھر میاں نواز شریف صاحب دوبارہ ایسے انکشافات کریں گے کہ جس سے پاکستان کے حالات، پاکستان کا سیاسی جو اس وقت سیٹ اپ ہے وہ بھی لپیٹ میں آئے گا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی لپیٹ میں آئے گی۔ اور یہ انڈائریکٹ سب کو میاں نواز شریف صاحب نے دھمکی دی ہے۔ ابھی تک انہوں نے تحریر شریر نہیں کروایا، ریکارڈ نہیں کروایا، اور اگر کروا بھی دیا تو فی الحال یہ ایک خبر چھوڑی گئی ہے کہ جناب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مریم بی بی بھی اس وقت فل سوئنگ میں ہے، اور نواز شریف صاحب بھی فل سوئنگ میں ہیں، تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ہے وصیت کی حقیقت۔ اصل چیز ہے کہ جو کچھ طے ہوا تھا نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے میں اور زبان بندی میں اور خاموشی میں، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، وہ ساری ٹرم اینڈ کنڈیشنز پوری کی جائیں، اور وہ معاہدہ پورا کیا جائے، جس معاہدے کے مندرجات ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکے۔